بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔ ندیم کی سہاگ رات تھی جسے لوگ مرادوں والی رات کہتے ہیں، لیکن یہ کیسی عجیب بات تھی کہ آج ہی اسے رات سے پہلے یہ گھر خالی کرنا تھا جس میں اس کی نئی نویلی دلہن کے قدم آئے تھے۔ یہ رات گھونگھٹ اٹھا کے پیار بھری باتیں کرنے کی تھی۔ واہ ری قسمت، یہ کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ ندیم کے والدین زندہ ہوتے تو اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ خالہ نے اس کی پرورش کی تھی۔ پرورش کا احسان جتانا تو بے سود تھا، کیونکہ خالہ نے ندیم سے ایک ایک پائی کا حساب رکھوا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی پر ہونے والے اخراجات کا حساب بھی چکتا کر کے مزید دولت ہتھیانے کی فکر میں تھی۔ ندیم نے لاکھ سمجھایا اور بہت سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، مگر خالہ کی ہٹ درمی قائم رہی۔ آج تو اس نے نئی نویلی دلہن کا جہیز ضبط کر کے اعلان جنگ کر دیا تھا اور ساتھ ہی رات سے پہلے مکان خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ رشتہ داروں نے بھی لاکھ سمجھایا، مگر خالہ کے ذہن میں زیورات اور جہیز کے سامان پر قبضہ کرنے کا بھوت سوار تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بالآخر وہ خالہ کی لڑائی سے تنگ آ کر کرائے کے مکان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی گلیوں اور مختلف محلوں میں معلومات کی، مگر کوئی مکان نہ مل سکا۔ آخرکار پیپل والے مکان کی نشاندہی کی گئی جو عرصہ دراز سے خالی تھا۔ یہ پیپل ایک درخت کا نام ہے اور اس مکان میں پیپل کا ایک تناور درخت تھا، جس کی نسبت سے لوگ اسے پیپل والا مکان کہتے تھے۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مکان میں کسی جن کا اثر ہے۔ ندیم ان باتوں کو مانتا تو تھا، مگر اسے اس قسم کی مخلوق سے خوف نہیں آتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کا واسطہ آج تک اس قسم کی مخلوق سے نہ پڑا تھا۔ بہرحال وہ تلاش کرتا ہوا اس مکان تک جا پہنچا۔ دروازہ باہر سے مقفل نہ تھا، شاید اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ندیم نے دروازے پر دستک دی تو پہلی ہی دستک میں دروازہ کھل گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ دروازہ کھولنے والا ایک عمر رسیدہ شخص تھا جس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کی بھوؤں کے بالوں نے اس کے آدھی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جھریوں سے اس کے چہرہ اس کی عمر کا پتہ بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی عبارت سے پتہ چلتا تھا کہ بوڑھا زمانہ شناس شخص ہے۔ جی میرا نام ندیم ہے، مجھے کرائے پر مکان چاہیے، ندیم نے مؤدبانہ انداز میں بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ کون رہے گا؟ بوڑھے نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے کہا۔ جناب میری شادی آج ہی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر آج ہی اس مکان میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں، ندیم نے وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ اور مکان دیکھ لو، بوڑھے نے اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ندیم نے مکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا جس کے سامنے کچن، باتھ روم اور واش روم علیحدہ علیحدہ بنائے گئے تھے۔ صحن کے وسط میں آدھی طرف دیوار کھڑی کی گئی تھی جس کے اطراف وہ پیپل کا درخت تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام پیپل والا مکان پڑ گیا تھا۔ درخت واقعی تناور اور اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس کی شاخیں مکان سے باہر دیواروں پر جھول رہی تھیں۔ اس مکان کا کرایہ کتنا ہوگا؟ ندیم نے پیپل کے درخت کی اونچائی پر نظر کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہ پایا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مکان میں تنہا کھڑا تھا، بوڑھا غائب ہو چکا تھا۔ ندیم گھبرا کر تیز تیز قدموں سے دروازے تک آیا۔ کیا بات ہے، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ بوڑھے نے بیرونی دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میرا مطلب ہے مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ ندیم نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ تم ہمارے نئے مہمان ہو اور کرایہ دار بھی، اس لیے میں تمہارے واسطے چائے لینے گیا تھا، بوڑھے نے چائے کی کیتلی اور 2 کپ فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ ندیم حیران تھا کہ بوڑھا دبے پاؤں کب باہر گیا اور اس سے کچھ خبر نہ ہوئی، اور پھر پلک جھپکتے میں چائے کہاں سے لے آیا، حالانکہ جب وہ مکان کی تلاش میں گلیوں میں خاک چھان رہا تھا تو اسے دور دور تک کوئی چائے کی دکان یا ہوٹل نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ گنجان آبادی نہیں تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بوڑھے نے اس کی طرف چائے سے بھرا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، آپ مجھے اس مکان کا کرایہ بتا دیں، ایک بار پھر ندیم نے پیپل کے درخت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ 1000 روپے ماہانہ، اس نے ندیم کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے
اندازہ لگانا چاہ رہا ہو۔ مجھے منظور ہے، آپ چابی دے دیں، میں 1 گھنٹے بعد ہی اس مکان میں اپنی بیوی کو لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ لو چابی اور ایڈوانس کی رقم۔ ندیم نے دائیں ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے اور بائیں ہاتھ سے رقم دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، تم سامان لے آؤ، میں چلا جاتا ہوں، بوڑھے نے تالا اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی سامان تو کچھ نہیں ہے، بس ہم دونوں میاں بیوی ہی چلے آئیں گے، ندیم نے شرمندگی سے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا جہیز کا سامان نہیں ملا؟ بوڑھے کے لہجے میں طنز تھا۔ جی ملا تو تھا، مگر خالہ اماں نے اپنی محنت اور محبت کے صلے میں ضبط کر لیا، اس نے بوڑھے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تمہیں جلد آنا بھی ہے، بوڑھے نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو، ندیم نے ڈرتے ہوئے لب کشائی کی۔ ہاں ہاں پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ بوڑھا ذرا سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس مکان میں عرصہ دراز سے کوئی شخص رہائش پذیر نہیں ہے، پھر اس مکان میں اس قدر صفائی ستھرائی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ دیواروں کا پلسٹر ذرا بھی کہیں سے اکھڑا ہوا نہیں ہے، دروازوں کا رنگ بھی صحیح سلامت ہے، آئل پینٹ اس طرح چمک رہا ہے جیسے آج ہی کیا گیا ہو، زمین کا فرش کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ ندیم نے دل کی بات کہتے ہوئے وضاحت چاہی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل تم سے کچھ دن پہلے ایک فیملی نے یہ مکان پسند کیا تھا، انہوں نے ہی اس کی مرمت وغیرہ کا کام کروایا ہے۔ ان کے کسی عزیز کا گاؤں میں انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رہائش اختیار کرنے سے پہلے ہی وہاں چلے گئے، اس لیے مکان تمہیں اچھی حالت میں مل گیا ہے، بوڑھے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ندیم جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مرمت کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مکان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے چند دن پہلے ہی تعمیر کیا ہو، جبکہ باہر سے وہ صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ندیم خدا حافظ کہہ کر چلتا بنا، اسے تو آم کھانے تھے، گٹھلیاں تھوڑی گننا تھے۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ کیسی قسمت تھی جو اسے سہاگ رات اجنبی مکان اور انتہائی نئے ماحول میں گزارنا تھی۔ بہرحال رخصت ہوتے ہوئے اس نے خالہ اماں سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ندیم نے بھی معافی تلافی چاہی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں تن کے کپڑوں میں خالہ اماں کے گھر سے رخصت ہو کر اپنی بدنصیبی کے ساتھ نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ سمر کو اس مکان کے پراسرار ماحول سے خوف آ رہا تھا، اس کی عمر بہت کم تھی یا وہ چھوٹے دل کی مالک تھی۔ بہرحال وہ عورت ذات تھی جسے دنیا صنف نازک کے نام سے پکارتی ہے۔ اس مکان میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ یہ بھی عجیب بات دیکھنے میں آئی تھی کہ ہر درخت پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن پیپل کے اس درخت پر چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، 1-2 مردہ پرندوں کے جسم واش روم کی چھت پر ضرور پائے گئے تھے۔ سمر کو یہ ماحول دیکھ کر بڑا خوفناک لگا تھا۔ سورج کا سر شام کے قدموں پر جھک گیا، سائے رفتہ رفتہ پھیل رہے تھے، دن کی روشنی کو سیاہ رات نے اپنی کالی چادر اوڑھا دی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی، ان کے جوان جذبوں نے انگڑائی لینا شروع کی۔ اس تاریکی میں ان کی امیدوں کی شمع جگمگانے لگی۔ رات سے بھی دن کا سما نظر آنے لگا۔ سمر نے لباس عروسی کا لمبا چوڑا دوپٹہ چادر بنا کر زمین کی سیج پر بچھا دیا تھا۔ ندیم کے جسم کا لمس پا کر اس کا خوف و ہراس کچھ کم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتے، ندیم کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ندیم نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دے، نہ جانے اس وقت کس کا فون ہے، سمر نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے ہوئے التجا کی۔ سمر، ہو سکتا ہے کہ فون ہسپتال سے آیا ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، مجھے بات تو کر لینے دو، فون کہیں سے بھی آیا ہو، آپ رہنے دے، سمر نے فون کو مزید سرکاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھئی، مجھے نمبر تو دیکھ لینے دو تاکہ پتہ تو چلے کہ فون پر کون بات کرنا چاہتا ہے۔ سمر کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو اس نے ہاتھ چھڑا کر موبائل آن کیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ندیم بول رہا ہوں۔ ندیم نے موقع کی نزاکت کی مناسبت سے بات کی۔ سر پلیز، آپ کو ایم ایس صاحب نے فوراً بلایا ہے، ہمارے ہسپتال کے سامنے والے روڈ پر بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ جلد از جلد آ جائیں۔ ندیم نے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ سمر، مجھے ہسپتال جانا ہوگا ورنہ کہیں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ندیم، میرا کیا بنے گا اس اندھیری رات میں اور اس پراسرار ماحول میں تو خوف و دہشت سے مر ہی جاؤں گی، سمر نے ندیم کے چوڑے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔
समर, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी वार्ड में ठहरा दूंगा। ये बात नदीम ने बगैर सोचे समझे कही थी। नहीं, मैं इस दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है, समर ने नदीम से लिपटते हुए कहा। समर, समझने की कोशिश करो, मैं एक डॉक्टर हूँ और इंसानी जानें बचाना मेरा फर्ज है। तुम डरो मत, मैं जल्द फरागत पाते ही वापस आ जाऊंगा। जरा सी देर से जाना भी भारी जानी नुकसान का बायस बन सकता है, तुम अंदर से कुंडी लगा लो, नदीम ने इसके चंदा जबीं को बोसा देते हुए कहा। समर ने एक बार फिर इसे रोकने की कोशिश की। समर प्लीज, इंसान की जिंदगी सबसे कीमती शय है, और फिर मैंने तुम्हें शादी से पहले ही समझा दिया था कि मेरा पेशा ऐसा है, मैं तुम्हें अपने पेशे पर तरजीह नहीं दूंगा। नदीम के इन दलाइल ने इसे लाजवाब कर दिया। वो चुपचाप कुंडी लगाकर जमीन पर आ बैठी। वो काफी देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही। फिर इसे ख्याल आया कि नदीम की नौकरी भी तो नई नई और डेली वेजेस की है, अगर ना जाते तो कहीं नौकरी से निकाल ना दिए जाते। तब इसके दिल को ढारस मिली, क्योंकि अब तो इन्हें मकान को घर बनाने और इसे बसाने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी, और इतनी रकम सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही हासिल की जा सकती थी। रात का पिछला पहर बीत रहा था। समर की आंख न जाने किस तरह लग गई। 1 घंटा भी ना गुजरा होगा कि सहन में मध्यम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, तो इसकी आंख खुल गई। रात का अंधेरा, तन्हाई का खौफ और इस पुरस्कार माहौल में धमकी आवाज़ ने इसकी नींद उचाट कर दी। पहले तो वो समझी कि शायद सहन में बिल्ली कूदी है, मगर दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, क्योंकि बैरूनी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। अब तो इसे यकीन हो गया कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। लिहाजा चोर ने भागने के लिए बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल दी होगी। चोर का जहन में ख्याल आते ही वो थर थर कांपने लगी। ये खौफ तो नहीं था कि चोर माल चोरी करके ले जाएगा, क्योंकि माल तो था ही नहीं। हाँ, इसे अपनी जान और इज्जत का डर था, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बढ़कर इज्जत ही प्यारी होती है। इसने चीखना चाहा, मगर वो ये सोचकर चुप हो रही कि मोहल्ले में तो कोई इसे जानता नहीं है, और फिर इतनी रात गए इस पुरस्कार मकान में इसे बचाने कौन आएगा। सहन में से कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था जो दबे पांव चलकर वॉशरूम तक गया था। अब तो खौफ से इसकी घिघी बंद गई। इसने हिम्मत को यकजा किया और ये सोचकर उठ खड़ी हुई कि यूं तो खौफ से दम ही निकल जाएगा, जब मरना ही है तो क्यों ना मुश्किलात से लड़ा जाए। इसके कदम वजनी हो गए। फिर जैसे तैसे वो सहन की तरफ बढ़ी। 2 कदम चली थी कि इसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई, तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दहशत से इसकी आंखें फट गई। इसकी समझ में कुछ न आया तो वो वहीं ज़मीन पर दीवार के सहारे बैठ गई और घुटनों में सर देकर ज़ारो कतार रोने लगी। किसी के कदमों की चाप पर इसने सर उठाया तो देखा कि एक साया दरख्त के नीचे से गुजरता हुआ इसकी जानिब बढ़ रहा है। अब तो इसके हलक से ऐसे आवाज़ें निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से इसका गला दबा रखा हो। खौफ से इसकी आंखों में दम आ चुका था। कलेजा था जो बार बार मुंह को आ रहा था। एक वजनी हाथ इसके खांधे पर रखते हुए किसी ने सरगोशी की। समर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर इसे हौसला मिला तो उसने आंखें खोल दी। सवाल करने वाले को इसने पांव से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। आवाज़ भी जानी पहचानी थी। चेहरे पर नजर पड़ी तो इसे अंधेरे में भी पहचानने में देर न लगी कि नदीम इसका बाजू पकड़कर इसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। नदीम, इसने रोते हुए इसके शाने पर सर ठिका दिया। क्या बात है समर, तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो, और यहाँ सहन में क्यों बैठी हो? रोने का सबब क्या है? नदीम ने इसे बाहों के सहारे से मजीद करीब करते हुए कहा। ये तुम थे? मेरी तो खौफ से जान ही निकल गई। समर ने अपना नाजुक वजूद इसकी मजबूत बाहों की पनाह में देते हुए शिकवा किया। हाँ, मैंने कई बार दस्तक दी, मगर तुम गहरी नींद सो रही थी। दस्तक की आवाज़ पर बेदार न हुई तो मैं दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा वॉशरूम की ज़रूरत से फारिग हो जाऊं, फिर तुम्हें जगाऊंगा, लेकिन इससे पहले ही तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद पर इस दर्जा डर सवार कर लिया। नदीम ने अपने दोनों हाथों के कटोरे में इसका चेहरा भरते हुए वजाहत की। तुम दीवार फांद कर आए हो तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? समर ने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मैंने देखने के लिए कुंडी खोली थी कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। नदीम का जवाब तसल्ली बख्श नहीं था, लेकिन कुंडी खोली क्यों थी? इस बार नदीम ने जवाब न दिया तो वो झुंझला गया। छोड़ो समर इन बातों को, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वो समर को छोड़कर फर्श पर आ बैठा था।
اچھا ندیم، ہسپتال کے متعلق بتاؤ، کیا حادثے میں جانی نقصان ہوا؟ آپ کی خدمات کچھ کام آئیں؟ سمر نے اسے منانے کی کوشش کرتے ہوئے موضوع بدل لیا تھا۔ سمر، آج ہماری سہاگرات ہے، تم کیا کیا باتیں لے بیٹھی ہو؟ تقدیر نے پہلے ہی ہمارا اتنا قیمتی وقت برباد کر دیا اور رات کا یہ آخری پہر بھی تم فضول باتوں میں برباد کر دینا چاہتی ہو۔ ندیم کا افسردہ لہجہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ نظروں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سر بھی جھکا لیا تھا۔ ندیم نے اس کی طرف نظر کی تو واقعی وہ اسے دلہن کے روپ میں نظر آئی۔ اس بار اسے سمر پر بے حد پیار آیا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر تو پیار کا ایسا بلاخیز طوفان امڈ آیا اور دونوں اپنے ساتھ جذبات کی تیز رو موجوں میں دور تک بہا لے گیا۔ انہیں یاد نہ رہا کہ وہ کب نیند کی آغوش میں گرے۔ اس بار دروازے پر دستک اس زور سے دی گئی تھی کہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو توڑ دیا جاتا۔ اس زوردار آواز سے سمر کی آنکھ کھلی تو وہ ندیم کو ٹٹولنے لگی، مگر اس نے کمرے میں خود کو تنہا پایا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر ندیم اسے سوتا اکیلا چھوڑ کر باہر گیا تھا تو اندر سے کنڈی کس نے لگائی تھی، اور اگر ندیم گھر میں موجود ہے تو باہر دروازے پر کون ہے؟ اس دستک دینے والے نے سمر کا نام بھی پکارا تھا۔ آواز تو ندیم کی ہی تھی، لیکن معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک بار پھر دہشت نے اسے آن لیا۔ اس نے پرخمار آنکھوں سے دروازہ کھول کر دیکھا تو ندیم کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ پھر دیوار پھاند کر باہر چلے گئے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں، یوں بے خبر سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ سمر نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا جس میں کوئی بار بار دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوگا۔ ندیم نے اس کے پھول جیسے گلابی گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ ندیم اندر کمرے میں آ کر ڈاکٹروں والا سفید اوور آل کوٹ اتار رہا تھا اور سمر پر یہ خواب والا جملہ قیامت بن کے ٹوٹ پڑا۔ اس نے انگڑائی لی تو اس کے جسم کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اس کے قریب پڑے ہوئے شیشے کے ٹکڑے بھی۔ اس نے اپنا چہرہ بغور دیکھا تو بالوں کا بکھر کر الجھ جانا، میک اپ کا پھیکا پڑ جانا، چوڑیوں کے ٹکڑے ہونا، یہ سب کیا تھا؟ اگر بقول ندیم میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تو کیا خواب کے اثرات ثبوت کے طور پر سامنے موجود ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ ندیم تھا تو یہ کون ہے، اور یہ ندیم ہے تو وہ کون تھا؟ ان سوچوں کا بوجھ اس کے ہلکے ذہن سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ندیم نے بمشکل اسے زمین سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا نیم مردہ جسم لچکدار شاخ کی طرح ڈول رہا تھا۔ ندیم نے اسے آہستگی سے فرش پر لٹایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مارے، مگر ہوش نہ آ سکا۔ اب تو ندیم بھی گھبرا گیا۔ اس نے سمر کو مصنوعی سانس دینے کی بھی کوشش کی، مگر بے سود رہا۔ تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سمر کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے سے پہلے ہی ندیم نے بتا دیا تھا کہ وہ ہماری سہاگرات تھی۔ ویسے بھی دلہن کو لال جوڑے میں سبھی پہچان گئے تھے۔ مشکل سے ہوش آنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اسے شرط پر ڈسچارج کیا کہ وہ سمر کو 1 ہفتے تک آرام کرنے دیں گے۔ اجی میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے ندیم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سمر مجھے کچھ تو بتاؤ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں جب سے گھر لوٹا ہوں تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، ندیم نے اس کا بازو تھامتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے پاگل کہو یا کچھ بھی، بس میں نے کہہ دیا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے عورتوں والی ضد کرتے ہوئے کہا۔ سمر اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے ساتھ ناقابل فراموش اور ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی غیر مرئی شے اس کے شوہر کے روپ میں اس کے نفس کی مالک بن سکتی ہے۔ سمر کیا یہاں ہسپتال سے باہر کھڑے رہ کر ساری باتیں کرنی ہے؟ چلو گھر چل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ مالک مکان کو چابی دے کر اپنا ایڈوانس واپس لے لیتے ہیں، پھر مزید کچھ سوچیں گے، ندیم نے رکشے والے کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو کر ندیم کے ساتھ رکشے میں سوار ہو چکی تھی۔ رکشہ عین پیپل والے مکان کے دروازے پر آ رکا تھا۔ ندیم، کیا تم گھر کو تالا لگا کر نہیں گئے تھے؟ سمر نے ایک بار پھر اسے مکان کے ماروائی ماحول اور پراسراریت کے متعلق اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تالا لگا کر گیا تھا، چابی بھی میرے پاس تھے، ندیم نے چونکتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر سمر کا وہم یقین میں بدل گیا تو اس کے اعصاب اور ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، لہٰذا اس نے بہانہ بنایا۔ سمر تم بے ہوش ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے میں جلد بازی یا گھبراہٹ میں تالا لگانا بھول گیا ہوں، ندیم نے رکشے کا کرایہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ رکشے والا جا چکا تھا۔ سمر اس مکان کے سائے سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔
ندیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس سے محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے کنڈی لگائی گئی ہے، لہٰذا اس نے دروازے پر دستک دی تھی، کیونکہ اب تو اسے بھی شک ہو گیا تھا کہ مکان میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، ان کے سائے کی طرح پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے دن کی طرح پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا۔ ندیم کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ اس بار دروازہ کھولنے والا بوڑھا نہیں تھا، بلکہ سمر سے بھی حسین و جمیل کوئی دوشیزہ تھی۔ اس لڑکی نے بہت دل فریب مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا تھا۔ آپ ندیم ہیں نا، ہمارے نئے کرایہ دار؟ لڑکی نے ندیم کا سکتہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ نسوانی آواز سن کر سمر بھی ان کے قریب چلی آئی تھی۔ سمر کو دیکھ کر اس تھیکے نقوش والی حسینہ نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی ہاں، میں ندیم ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ سمر نے خوف کے مارے اس سے ہاتھ نہ ملایا تھا۔ میں مسکر بابا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، میرا نام روشنا ہے، بابا نے مجھے آپ لوگوں کے لیے ناشتہ دے کر بھیجا ہے، روشنا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے بتایا۔ اس لڑکی یعنی روشنا کی باتوں سے ان کی معلومات میں یہ اضافہ ضرور ہوا کہ بوڑھا مالک مکان کا نام مسکر ہے اور وہ شادی شدہ اور اہل و عیال والا ہے۔ روشنا اور مسکر کے نام سے یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نئی نویلی دلہن کو کہاں لے گئے تھے اس سرخ لباس میں؟ صبح سویرے ہی۔ میں کافی دیر سے اس گھر میں موجود ہوں، کہ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو تالا بھی لگا کر نہیں جاتے؟ ایک سانس میں اتنے سوال سن کر وہ دونوں اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ روشنا، ہم اس مکان میں نہیں رہنا، ہم تمہارے بابا کو مکان کی چابی دینے اور اپنا ایڈوانس واپس لینے آئے ہیں۔ سمر نے ایک خطرے کے بعد دوسرے خوبصورت فتنے سے بچنے کے لیے دو ٹوک بات کی۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے گراؤنڈ کے اس پار وہ سفید رنگ والا ہمارا مکان ہے، آپ بابا کو چابی دے آئیں اور اپنا ایڈوانس واپس لے آئیں، جب تک میں تمہاری دلہن کا دل بہلاتی ہوں۔ روشنا نے اپنی بات سے دونوں کے دلوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ندیم سے کہا، سمر میں ابھی آتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ ندیم نے اٹھتے ہوئے کہا، جی نہیں، آپ کے آنے تک روشنا میرے پاس ہے، اور پھر دوسرے مکان کرائے پر لینے کے لیے بھی تو ایڈوانس کی ضرورت پڑے گی، آپ جلدی واپس آ جانا۔ ندیم روشنا کو سمر کے پاس چھوڑ کر مسکر بابا کے گھر کی جانب چل پڑا۔ آپ مکان خالی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ روشنا نے اس کے حنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مجھے اس مکان میں پیپل کے درخت سے بہت ڈر لگتا ہے، دادی اماں نے بہت سی کہانیاں سنائی تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان درختوں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ جن کسی کو کچھ نہیں کہتے اگر ان کو ستایا نہ جائے یا ان کے خلاف فطرت کو بات نہ کی جائے، لیکن میں نے تو کسی کو ستایا نہیں تھا۔ پھر تمہیں بھی کسی نے ستایا نہیں ہوگا؟ ہاں، پیار ضرور کیا ہوگا، روشنا نے اس کے سیاہ لمبے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا پیار تھا جس میں انسان کی عزت ہی لٹ جائے اور دہشت سے جان ہی چلی جائے؟ جان پیار ہی میں تو جاتی ہے، روشنا نے اس کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے سچی پیار کے واقعات نہیں سنے؟ روشنا نے اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ جنوں سے پیار، ہائے اللہ، ان کی تو صورتیں دیکھ کر ہی جان نکل جاتی ہے، سمر نے کراہیت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر جن خوش شکل ہو کر آئیں تو، روشنا نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لا کر کہا تو گرم گرم سانسیں اس کے کان کی لوہوں سے ٹکرانے لگی۔ اس سانسوں کا لمس وہی تو تھا جو وہ کل رات کو اپنے جسم میں جذب کر چکی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سمر نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو روشنا کی حیت بدل رہی تھی، وہ عورت سے مرد بن رہی تھی، اس کی نسوانی آواز مردانہ آواز میں تبدیل ہونے لگی تو وہ یوں مخاطب ہونے لگا، سمر، میں روشنا نہیں، تمہارا وہی عاشق ہوں جو ندیم کے روپ میں تمہارے نفس پر اختیار حاصل کر چکا ہے۔ ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں سمر، مجھے تم سے سچی محبت ہے، تم اگر مجھے شوہر کے روپ میں قبول کر لو تو میں تمہارے دل سے تمام حسرتیں نکال سکتا ہوں۔ تمہیں آج کل دولت کی ضرورت ہے، میں تمہیں دولت سے مالا مال کر سکتا ہوں، تمہیں نوٹوں میں تول سکتا ہوں، ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، تمہیں لذت و سرور کے خمار سے ہر وقت سرشار رکھ سکتا ہوں، صرف اس شرط پہ کہ اگر تم مجھے شوہر کے روپ میں قبول کر لو۔ تمہیں جنوں کی شکل سے نفرت ہے نا؟ میں ہمیشہ تمہارے سامنے تمہارے محبوب ندیم کی صورت میں آیا کروں گا، بتاؤ تمہیں منظور ہے؟ اگر تم ہاں کہہ دو تو اس خوشی میں یہ گھر بھی تمہیں بخش دوں گا۔ ایک مسلمان کے پاس جن اور بدروحیں سے بچنے کا واحد حل کلام الہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک اس کے عاشق جن نے اپنا موقف بیان کیا تب تک سمر آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات کا جواب لینے کے لیے خاموشی اختیار کی، ویسے ہی سمر نے 10ویں بار آیت الکرسی کا ورد کر کے خود پر پھونک لیا تھا
اور اپنے گرد حصار قائم کر چکی تھی۔ پھونک کے ساتھ ہی وہ بے بس ہو لاچار ہو کر پیپل کے درخت پر جا بیٹھا تھا۔ سمر نے دہشت سے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کی تھی۔ وہ غضبناک آواز میں گرجنے لگا۔ تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تمہیں دولت، میری محبت، جائیداد، ندیم اور یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ نادان لڑکی، اگر تمہیں مجھ سے فرار کی راہ اختیار کی تو میرا لہو جو اب تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ تمہارے تلوؤں سے بہنے لگے گا۔ تم نے اگر اس گھر سے باہر قدم نکالے تو خون کے نقش ثابت ہوتے جائیں گے۔ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ اگر پھر بھی لوٹ کر میرے پاس نہ آئیں تو تمہارے یہی خونی پاؤں تمہاری جان لے لیں گے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، عالم فاضل شخص بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ میں اس گھر میں آنے والی ہر کنواری لڑکی پر یوں ہی عاشق ہوتا ہوں۔ وہ میری بات نہیں مانتی تو یہی خونی پاؤں اسے قبر میں اتار دیتے ہیں۔ ندیم کی آواز سنی تو وہ ڈر کر گھر سے باہر نکلی تھی، مگر فرش اور گلی کی سڑک پر اس کے خونی پاؤں کے نقوش بنتے جا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر چل رہی ہو۔ ندیم ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس کا مرض نہ پکڑ سکا۔ بالآخر اسپتال جاتے جاتے سمر کے پاؤں سے اس قدر خون بہہ چکا تھا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے پاؤں پر زخم نظر نہ آئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔